میرا دل بدل دے۔ دیکھو عائشہ بیگم، میں آخری موقع دے رہا ہوں تمہیں، اگر اس بار بھی لڑکی پیدا ہوئی نا تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اور 10 سال ہو گئے بیٹے کا منہ نہیں دیکھا، ہر بار بیٹے کی آس میں بیٹی، بس اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، اسے آخری موقع سمجھو۔ مجھے تو لگتا ہے تم بیٹا پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ کمرے میں 3 بیٹیاں مولوی عبدالحق کی باتیں سن کر تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ باپ کا بیجا غصہ اور ماں کی بے بسی دیکھ کر بڑی بیٹی بسمہ سے رہا نہ گیا اور وہ باپ کے سامنے آ گئی۔ اب آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ بسمہ نے اپنی شہادت اور 7 والی انگلی جوڑ کر دکھائی۔ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ بیٹیاں آپ کی جنت کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ بس میرے سامنے زبان نہ کھولو، اس لیے نہیں پڑھایا کہ باپ کے آگے زبان چلاؤ۔ اور زوردار تماچا اس کے پھول سے گالوں پر دے مارا۔ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، اس بار بھی بیٹی ہوئی تو میں اپنا حق استعمال کروں گا۔ یہ اسی عورت کی نموسیت ہے جو اولاد نرینہ نہیں ہو رہی۔ مولوی عبدالحق غصے سے تھنتھناتے ظہر کی نماز کے لیے چل دیے اور بسمہ ماں سے کہنے لگی، ماں کیا سارے واعظ لوگوں کے لیے ہیں؟ ابا مولوی ہو کر آپ کو دوش دے رہے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا؟ وہ تو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، جانتے ہیں کہ قصور آپ کا نہیں، پھر کیوں آپ کے ساتھ کے سلوک روا رکھتے ہیں؟ بسمہ کے ساتھ تسمیہ بھی رونے لگی۔ بابا نے تو کبھی ہمیں پیار ہی نہیں کیا، جیسے اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ ثنا جو کب سے خاموش بیٹھی تھی کہنے لگی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کرے۔ تو کیا بابا کو نہیں معلوم وہ اپنی رعایات سے کیا کر رہے ہیں؟ آج جمعہ تھا، مولوی صاحب گھر سے تیار ہو کر مسجد گئے تو خطبہ شروع ہو چکا تھا۔ امام صاحب کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ عبدالحق کے سامنے بسمہ کا آنسوؤں میں تر چہرہ آ رہا تھا، جو نبی کی حدیث بتا رہی تھی کہ باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ عبدالحق کی نگاہ منبر پہ بیٹھے امام کی طرف گئی، جس نے اپنی شہادت اور 7 والی انگلی ملا رکھی تھی۔ خبردار، آئندہ میرے آگے زبان چلائی۔ انہیں بسمہ سے کہے الفاظ یاد آ رہے تھے اور آنسو ان کی داڑھی بھگو رہے تھے۔ ہچکیوں کی آوازیں سن کر سب لوگ حیرانی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن وہ کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ گھر واپسی پہ مولوی صاحب کی دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ سر جھکائے گھر میں داخل ہوئے اور سب کو سلام کیا۔ بہت شفقت سے بیٹیوں کی طرف دیکھا اور پھلوں کا شاپر ان کی طرف بڑھایا۔ تینوں بیٹیاں باپ کا بدلہ بدلہ روپ دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا منظر انہیں حیران کر رہا تھا۔ عبدالحق صاحب اپنی زوجہ کی دل جوئی کر رہے تھے اور ان کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، میں غفلت میں تھا۔ مجھے بد نصیب پر اللہ نے اپنی رحمت بیٹیوں کے روپ میں کی اور میں انہی سے منہ موڑے بیٹھا تھا۔ میں اپنی نبی کی سیرت کو بھلا بیٹھا، جن کا دل کا ٹکڑا ان کی بیٹی فاطمہ تھی، اور تمہیں مورن الزام ٹھہرا رہا تھا۔ تم اور بچیاں مجھے معاف کر دو، اور بسمہ میرے بچے، تو نے میری آنکھیں کھول دیں۔ پہلی دفعہ تینوں بچیوں کو بغیر خوف کے باپ کے پاس کھڑی تھی۔ عبدالحق نے تینوں بیٹیوں اور بیوی کو خود سے لپیٹ لیا۔ شوہر اور باپ کی اگوئش میں آج انہیں پہلی دفعہ محبت اور تحفظ کا احساس ہوا، اور انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پیار آیا، جنہوں نے اتنا پیارا دین انہیں دیا۔